بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا۔ یہ معراج کا سفر تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ اسے ہم نے مختلف ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، ہر ایک نے اپنے انداز میں اسے پیش کیا، کسی نے مختصر تو کسی نے تفصیل کے ساتھ، اور کسی نے اس کے مخصوص حصے کا ذکر کیا تو کسی نے اسے اشعار کی صورت میں بیان کیا، لیکن آج کے ویڈیو میں ہم واقعہ معراج کا تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ لہذا ویڈیو میں آج آپ کو بتائیں گے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تاریخی واقعہ اہل ایمان کی قوت میں اضافے اور منکرین کی بربادی کا سبب کیسے بنا، اور معراج پر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 خوبصورت تحفے کون سے دیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا، معراج کے سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے، معراج میں نمازوں کی فرضیت کا واقعہ کیسے پیش آیا، اور یہ بھی آپ جانیں گے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے۔ تو ان تمام تر تفصیلات کو جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، معراج کا واقعہ مستند روایات کے مطابق رجب کی 27 تاریخ یعنی 26 اور 27 تاریخ کی درمیانی شب سن 12 نبوی کو پیش آیا۔ اس واقعے کو اسراء اور معراج کہتے ہیں۔ اسراء کے لغوی معنی ہے رات کو چلانا یا لے جانا، جبکہ اصطلاح شریعت میں اسراء کے معنی ہے رات کے ایک حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک براق پر تشریف لے جانا۔ یہ زمینی سفر تھا اور چونکہ رات کے وقت ہوا تھا اسی لیے اسے اسراء کہا جاتا ہے، جبکہ لفظ معراج عروج سے ہے اور عروج کے معنی بلند ہونے کے اور چڑھنے کے ہیں، جبکہ معراج کے معنی زینے اور سیڑھی کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں معراج سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک مختصر حصے میں روح اور جسم کے ساتھ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس سے 7 آسمانوں اور جنت و دوزخ کے مشاہدات اور سیر کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک پہنچے جہاں تک اس سے پہلے کوئی انسان نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کچھ مشاہدہ کیا جو اب تک دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں کیا تھا۔ ان مشاہدات میں سب سے اہم، اعلیٰ اور عرفہ مشاہدہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ جبکہ معراج یعنی آسمانوں پر جانے اور دیدار الہی سے مشرف ہونے کا تذکرہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں ہے۔ واقعہ اسراء و معراج 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں مسجد الحرام سے لے کر 7 آسمانوں کی سیر، دیدار الہی اور پھر مکہ مکرمہ واپسی تک کیا حالات پیش آئے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے عجائب قدرت کا مشاہدہ کیا کہ جن میں آپ کو اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا مثالی شکل میں دکھائی گئی۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس سفر اسراء معراج کے مقاصد کیا تھے۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو کفار مکہ اور مسلمانوں کا کیا رد عمل تھا، اور اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کردار تھا۔ جہاں تک پہلے مرحلے کا تعلق ہے کہ سفر معراج میں کیا کیا امور کس طرح پیش آئے، اس کی تمام تفصیلات اور کیفیات یوں بیان ہوئی ہیں کہ ماہ رجب کی 27ویں شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر محو استراحت تھے۔ مکان کی چھت شک ہوئی، اس میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وارد ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا۔ کچھ سوتے کچھ جاگتے یعنی نیم بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام میں حتیم میں خانہ کعبہ سے بالکل متصل زمزم کے کنویں کے قریب لٹا دیا گیا۔ اب آپ مکمل طور پر بیدار تھے اور تمام حالات کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ آپ کے سینہ مبارک کو حلق کے گڑھے سے لے کر ناف تک چاک کیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک نکال کر اسے زمزم کے پانی سے بھرے ہوئے ایک سونے کے تشت میں دھویا گیا۔ پھر ایک اور تشت آیا جس میں ایمان و حکمت اور نور نبوت تھا، وہ قلب میں بھر دیا گیا، اور پھر قلب اطہر کو اس کے اصلی مقام پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ درست کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک سفید جانور لایا گیا جو جسامت میں گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا، جس کا نام براق تھا۔ براق برق سے ہے، برق کے اصلی معنی بجلی کے ہیں، اور براق کے معنی بجلی کی طرح تیز دوڑنے والے کے ہیں۔ چونکہ اس جانور کی رفتار بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ اس کا ایک قدم وہاں جا کر پڑتا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جہاں کھجور کے درخت بہت کثرت سے تھے۔ اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مدینہ کی زمین ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی منزل طور سینا تھی۔ یہاں بھی آپ نے شجر طور کے پاس 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری منزل بیت اللحم تھی۔ یہاں بھی آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو شراب اور دودھ کے 2 پیالے خدمت اقدس میں پیش کیے گئے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، شراب سے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے جسے باب حفظہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ یہاں ایک بزرگ ہستی سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ نسل انسانی کے بانی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اے صالح بیٹے اور نبی کے الفاظ استعمال کیے۔ ان کے دائیں بائیں جانب بے شمار لوگ تھے۔ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں جانب نظر پڑتی تو غمگین ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ نظروں سے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ نسل آدم ہے، سیدھی جانب نیک لوگ ہیں اور بائیں جانب برے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہاں 2 نوجوان پیغمبروں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعارف ہوا۔ تیسرے آسمان پر جو ہستی تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان کے عجائبات ہی کچھ اور تھے۔ زمین پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے تھے، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی تھی۔ اس سے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ انہوں نے ابن صالح اور نبی صالح کے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور فرمایا آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے اور اس کا پانی شیریں ہے، وہ وسیع و ہموار ہے، اس کے بیل بوٹے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہیں۔ یعنی جو شخص جس قدر یہ الفاظ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں پھلدار درخت لگتے چلے جائیں گے۔ 7ویں آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، اس کی جڑیں 7ویں آسمان میں ہیں اور یہ بہت بلند ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور پھل مٹکوں کی طرح۔ فرشتے جگنوؤں کی مانند ان پتوں پر تھے۔
وہ حالت قیام میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ یہیں انہوں نے معزز مہمان اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ سدرۃ المنتہا عالم خلق اور رب السماوات والارض کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہاں تمام مخلوقات کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین سے اوپر جانے والی اور اوپر سے اترنے والی اشیاء رک جاتی ہیں۔ اس سے آگے عالم الغیب ہے، جس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے نہ کسی رسول کو ہے۔ اسی مقام پر جنت الماوا ہے، جس کا ذکر سورہ نجم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوئے۔ اس میں وہ تمام نعمتیں ہیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا۔ مشاہدہ جنت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرہ سے کچھ آگے ایک مقام پر رک گئے اور عرض کیا، اگر اس مقام سے بال برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ بیت المعمور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام مستوی تک عروج ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا معاملہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو کہا ہاں، اور زیادہ مشہور ان سے یہ ہے کہ اپنے رب کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ ان سے یہ بات کئی طرح سے روایت کی گئی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کو خلت کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار کے ساتھ خاص کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں سلام عرض کرنے کے لیے یہ الفاظ القا ہوئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ میں سے ہر ایک کی آواز سنائی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیں۔ نمبر 1، معراج کا تحفہ 5 فرض نمازوں کی صورت میں دیا گیا۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات براہ راست حق شان و سے عطا ہوئیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گناہوں کی سزا یا بغیر سزا کے بخشنے کے بعد جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی گئی، بشرط یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ وہ تحائف ہیں جو جنت کے خزانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ان کی امت کو عطا ہوئے۔ چھٹے آسمان پر تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، معراج کا کیا تحفہ لائے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، اس کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بھی نہ ہو سکے گی۔ تخفیف کی درخواست پر کم ہوتے ہوتے 5 فرض نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید کمی کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بار بار اپنے رب سے عرض کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اتنے میں ندا آئی، 5 نمازیں نافذ کر دی گئیں، لیکن اس کا ثواب 50 کے برابر ہوگا، اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی، اگر عمل کر لیا تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ جس نے برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا تو نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جائے گا، عمل کرے تو 1 گناہ لکھا جائے گا۔ سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے مختلف رنگوں کے موتی یاقوت جھڑ رہے تھے۔ ان کے پروں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جس سے زمین اور آسمان کا خلا پر ہو جائے۔ اس سفر میں واقعات، حقائق، شرف ہم کلامی اور دیدار الہی سے مشرف ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر سے پہلے دوبارہ مکہ مکرمہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف لے آئے۔ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجائب قدرت کا مشاہدہ کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیک اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا کو ممثل یعنی مثالی شکل میں دکھایا گیا اور ان کے تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا۔ ان میں سے کچھ واقعات آسمان پر جانے سے پہلے کے ہیں اور بعض واقعات ان کے بعد کے ہیں، اور بعض واقعات کے سلسلے میں اختلاف ہے، ان کی تفصیلات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ناظرین، معراج کا یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور امت مسلمہ پر کن حقائق کو منکشف کرنا چاہتے تھے، اور اس واقعے کے اندر امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام ہے۔ واقعہ معراج کا سب سے اولین مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز و اکرام اور آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو تکلیفیں برداشت کی تھیں، اس میں مزید ثابت قدمی اور ہمت اور برداشت کی تلقین تھی۔ اس لیے کہ واقعہ معراج جن حالات میں پیش آیا، وہ حالات کم و بیش اس طرح تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10-11 سال سے مکہ کی سنگلاخ زمین پر بت پرستی اور جہالت کے انتہائی متعصب ماحول میں دین کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ اس تبلیغ کے جواب میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، اور ان میں بھی بیشتر بڑے بڑے سردار نہیں بلکہ عام طبقے کے لوگ تھے۔ ان 10 سالوں میں آپ اپنے رب ذوالجلال کے جس پیغام کو پہنچا رہے تھے، اسی کی پاداش میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہر طرح کی تکالیف سہنا پڑی۔ باطل نے اپنے ترکش کا ہر تیر استعمال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تیر کو خندہ پیشانی سے سہتے رہے، یہاں تک کہ سن 1090 میں آپ نے طائف کا سفر کیا۔ وہاں بھی آپ نے اسی حق کے پیغام کو پہنچایا۔ وہاں کے لوگوں نے نہ صرف قبول حق سے انکار کیا بلکہ آپ کے قدموں کو لہو لہان کر دیا۔ یہ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ جس خدائے بزرگ و برتر کے دین کے لیے آپ یہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں، وہ آپ کو اپنے دربار میں بلائے، آپ کو دیدار الہی سے مشرف کر دے، تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبہ تبلیغ دین کو مزید قوت عطا ہو اور آپ کے جذبہ شوق کو مزید مہمیز کیا جائے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت و تبلیغ کا کام حضرت جبرائیل امین کی وساطت سے وحی الہی کی روشنی میں جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن جو مزہ اور لطف براہ راست ہم کلام ہونے اور دیدار کرنے میں ہے، وہ قاصد کے توسط سے کہاں۔ واقعہ معراج کا دوسرا اہم مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے امت مسلمہ کو اچھے اعمال اور برے اعمال کو مثالی شکل میں دکھانا مقصود تھا۔ اسی طرح اچھے اور برے اعمال کرنے والوں کی جزا اور سزا، ثواب اور عذاب کا ایک نمونہ اور جھلک دکھانا مقصود تھا، تاکہ اچھے اور برے، حق اور باطل کے درمیان فرق اچھی طرح واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ واقعہ معراج کا تیسرا اور اہم مقصد انسانیت کے مقصد تخلیق یعنی عبادت کے اظہار کا ایک طریقہ تحفے کی شکل میں دینا تھا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کا سب سے بہتر اور جامع طریقہ نماز ہے۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں عطا کیا گیا۔ شب معراج کے حوالے سے ہی کہا جاتا ہے کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ معراج اسے کہا جاتا ہے جس کے ذریعے بلندی اور عروج کی طرف بڑھا جا سکے۔ نماز کے ذریعے انسان روحانی ترقی کے اعلیٰ درجات پر اور بلند ترین مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ واقعہ معراج نبوی کیوں پیش آیا؟ اس ضمن میں ایک نقطے کی وضاحت مناسب ہوگی، اور وہ یہ کہ بے شک معراج کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز و اکرام تھا، اعمال کا مشاہدہ کرانا اور نماز کا تحفہ عطا کرنا تھا۔ یہ مقصد اس سے بھی پورے ہو سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جائے سکونت یعنی مکہ مکرمہ مسجد حرام سے براہ راست آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا۔ آسمانوں سے قبل مسجد اقصی یعنی بیت المقدس لے جانے میں کیا حکمت تھی؟ اس حکمت کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی نکات کا سامنے رکھنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد ان انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے جن کی یا تو پیدائش بیت المقدس میں ہوئی یا ان کی بعثت اس علاقے میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان 2 ہجری تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، اور پھر تحویل قبلہ کے ذریعے مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔
تیسرا نقطہ یہ کہ بے شک اسلام کا مرکز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت صرف اہل مکہ یا اہل حجاز یا اہل عرب کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کی بعثت تمام عالم کے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ ان تین نکات کو سامنے رکھ کر یہ بات بخوبی سمجھی جا سکتی ہے۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف صاحب معراج نہیں بلکہ امام الانبیاء یعنی تمام انبیاء کی امامت کرنے کا شرف بھی حاصل ہونا تھا، اور تمام انبیاء کی امامت کے لیے بیت المقدس سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی تھی کہ جہاں بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے، اور پھر بیت المقدس کی طرف جانے اور وہاں سے آسمانوں کی طرف جانے میں اس بات کی طرف اشارہ بھی تھا کہ اسلام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں آیا جو صرف خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، بلکہ اسلام بیت المقدس والوں کے لیے بھی ہے۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بیت المقدس والے اور مکہ مکرمہ والے سب ایک ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان ہو جائیں۔ اب یہودیت اور عیسائیت منسوخ ہو گئیں، بلکہ بیت المقدس کی طرف سفر اور وہاں سے آسمانوں کی طرف جانے میں ایک حکیمانہ انداز میں یہودیت اور عیسائیت کو اسلام کی طرف راغب کیا گیا کہ تمہارے مقامات مقدسہ مسلمانوں کے بھی مقدس مقامات ہیں۔ یہودیت کے اور عیسائیت کے جو اصل خد و خال تھے، اسلام بھی ان اصولوں کی دعوت دیتا ہے۔ ناظرین، واقعہ معراج کی جو تفصیلات اور معلومات آپ نے سنی، ان میں مسلمانوں کی عملی زندگی کے لیے چند اہم سبق ہیں۔ ہر مسلمان کو 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 وقتہ نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کے تحفے کے طور پر اس امت محمدیہ کے لیے پیش کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تحفے کا حق یہ ہے کہ ان نمازوں کو اپنے وقت پر اس کے تمام فرائض، واجبات اور سنن و آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کیا جائے۔ واقعہ معراج کی تفصیلات کو دیکھا جائے تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن گناہوں کی سزا مثالی شکل میں دکھائی گئی، ان گناہوں سے مکمل بچیں۔ ان کی سزائیں اتنی خطرناک اور اذیت ناک ہیں کہ ان کے تصور سے ہی انسان کو خوف آنے لگتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم ان برے کاموں میں مبتلا ہو گئے تو کیسے ان سزاؤں کو برداشت کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ واقعہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس لے جانے اور وہاں پر انبیاء کی امامت کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ بیت المقدس بھی مسلمانوں کے لیے مقدس مقامات میں سے ایک ہے، اور اس کا احترام اور تقدس مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ، اور اس کی حفاظت اور اس کو بے حرمتی سے بچانا اسلامی غیرت کا تقاضا ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوری مکی اور مدنی زندگی کے تقریباً 1 سال 6 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ غاصبانہ اور ظالمانہ ہے، لہذا مسلمانوں کو اپنے قبلہ اول کو یہودیوں سے آزاد کرانے کی ہر جد و جہد میں حصہ لینا چاہیے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اس میں کامیاب ہوں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا عمومی ضابطہ نظام اور قانون یہ ہے کہ جب کسی بندے سے امتحان لیتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس امتحان کی کامیابی پہ دنیا و آخرت کے انعامات سے نوازتے ہیں۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیے اور وہ تمام کے تمام کامیاب بھی ہوئے، لیکن سب سے بڑے امتحانات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں امتحانات اور قربانیوں کی انتہا کر دی۔ سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب نے مخالفت کی۔ صرف مخالفت ہی نہیں بلکہ بددعائیہ کلمات کہے۔ اس نے کہا، العیاذ باللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے اس لیے جمع کیا تھا؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا، ابو لہب تو برباد ہو، تو نے میرے لاڈلے محمد کو یہ بددعا کیوں دی ہے؟ یہ بہت بڑا حملہ جو اس نے کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت۔ دیکھیے، سب سے پہلی دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، اور ادھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی گلیوں میں جاتے ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت کے لیے نکلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ آدمی غیروں سے لڑائی لڑ لیتا ہے لیکن اپنوں سے لڑائی نہیں لڑتا۔ ہمارے ہاں عموماً ایک جملہ لوگ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں دیکھتا بات کیسے کرتا ہے، مجھے تیری عمر رشتے کا حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام آدمی کے خلاف ہاتھ اور زبان استعمال نہیں کرتے تھے، اور جب مد مقابل چچا اور چچی ہو پھر آپ خود اندازہ فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ اپنے گھر کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ دور بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو عتبہ اور عتیبہ سے طلاق دلوائی ہے۔ کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کی اس گھاٹی میں بند کیا گیا جہاں نہ کسی کا آنا اور نہ ان کا باہر جانا، کھانا پینا بھی ختم، تعلقات بھی ختم، سوشل بائیکاٹ۔ ہاشم اور مکہ والوں نے، یہ معمولی بات نہیں، 1-2 دن خاندان بائیکاٹ کرے تو دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے۔ نبوت کے 3 سال تک بائیکاٹ میں گزرے۔ آج بھی مکہ مکرمہ جائیں اور وہاں کی گرمی کو دیکھیں تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کن مشکلات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 3 سال کاٹے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت غمخوار بیوی، امت کی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا دنیا سے چلے جانا یہ نبوت کے لیے چھوٹا سانحہ نہیں، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک طرف اور پوری امت کے دکھ ایک طرف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد ساتھ دیا ہے، بے حد تعاون کیا ہے، اپنی ساری دولت نبوت پر نثار کر دی، اپنی گود ہمیشہ نبوت کی راحت کے لیے پیش کی ہے۔ تو اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر ساتھ دیا ہے کہ دنیا بھر کے غموں کو اپنے سینے میں سمیٹ لیا ہے۔ اس پر میں عموماً ایک بات کہتا ہوں، اگر پوری دنیا انسان کو دکھ دے اور گھر والے اس کو سکھ دیں تو بندے کو دنیا کے دکھ محسوس نہیں ہوتے، اور اگر پوری دنیا انسان کو سکھ دے اور گھر والے دکھ دیں تو دنیا کے سکھ آدمی کو سکھ محسوس نہیں ہوتے۔ پوری دنیا کے دکھ ایک طرف اور گھر کا سکھ ایک طرف، پوری دنیا کے سکھ ایک طرف اور گھر کا دکھ ایک طرف۔ دنیا میں کسی بندے نے تحریکی کام کرنا ہو تو اسے سب سے بڑا جو سہارا چاہیے وہ اس کی بیوی اور اس کے گھر والے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں بہت بڑا سہارا اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ ایک وقت آیا کہ امی خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار فرمایا۔ جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سو رہے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئے، دروازے سے آنے کی بجائے چھت پھاڑ کر اندر آئے، آپ کو اٹھایا اور حتیم کعبہ لے گئے، وہاں سے زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے، وہاں کلب اطہر کو نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور ایمان و حکمت سے اس کو بھر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی گئی۔ پھر براق پر سوار کرا کے حضور کا سفر شروع ہوا۔ مدینہ منورہ پہلا سٹاپ تھا اور طور سینہ دوسرا سٹاپ، بیت اللحم تیسرا سٹاپ، بیت المقدس چوتھا سٹاپ۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے۔ آسمان اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم اور ہفتم، 7 آسمان تک پہنچے اور پھر وہاں سے اوپر آپ سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں، سریر الاقلام تک، پھر عرش معلیٰ تک، وہاں سے واپس تشریف لائے ہیں۔ یہاں میں نے 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں جو ہمارے احکامات کے متعلق ہیں۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں 3 اہم واقعات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ ان میں ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ پیش آیا، آپ نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو تخم ریزی کرتے ہیں، فصل کاٹتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ ادھر انہوں نے فصل کی بوائی کی، ادھر وہ بڑی ہو گئی، انہوں نے فصل کو کاٹ لیا،
फसल को काटा, फिर इतनी बड़ी हो गई। जिब्राइल अमीन से पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अल्लाह इसके बदले इन्हें ये नेमत अता फरमाई है। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी कौम पर से गुजरे कि जिनके सर पत्थरों के साथ कुचले जा रहे हैं। सर पर पत्थर मारा, सर जख्मी हो गया, फिर सर ठीक हो गया, फिर मारा, फिर सर जख्मी हो गया, फिर पत्थर लेने गए, सर फिर ठीक हो गया। बार बार सर पत्थर से कुचला जा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह के पैगंबर, ये वो लोग हैं जो फर्ज में काहली और सुस्ती से काम लेते हैं। तो जो फर्ज नमाज में सुस्ती करता है, क़यामत के दिन उनके सर को पत्थरों से कुचला जाएगा। जो इतनी बड़ी सजा बर्दाश्त कर सकता है तो वो बेशक नमाज में कोताही करे, और जो मेरी माँ और बहन बर्दाश्त नहीं कर सकती वो हरगिज नमाज में सुस्ती न करे। फिर हजूर का गुजर ऐसी कौम पर हुआ जिनकी शर्मगाह पर आगे पीछे चीथड़े से लटके हुए थे, और वो ऊंट और बैल की तरह चल रहे थे, और खाने को जहन्नम के पत्थर और कांटे मिलते थे। पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कौन लोग हैं? तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो अपने माल में ज़कात अदा नहीं करते। दुनिया में ज़कात अदा नहीं की, आज जहन्नम के पत्थर और कांटे खाने पर मजबूर हैं। इसलिए मर्द और औरत दोनों को इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि अपने माल में से ज़कात अदा करें। बाज़ लोग ये समझते हैं जो बैंक में पैसा है सिर्फ उस पर ज़कात है। जो औरतें घर में जेवर इस्तेमाल करती हैं उन जेवरों पर भी ज़कात अदा करना वाजिब है। और बाज़ औरतें कहती हैं जेवर मैंने पहना है, ज़कात उसके खाविंद ने अदा करनी है। औरत के जेवर पर खाविंद के ज़िम्मे ज़कात अदा करना नहीं है। अगर खाविंद बीवी मशावरत के साथ तय कर लें और खाविंद खुशी से दे तो दे सकता है, वरना जेवर पहनना ही नहीं चाहिए। अगर ज़कात अदा नहीं कर सकती तो जेवर वो पहने जो ज़कात अदा कर सकती हैं। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके सामने दो किस्म के गोश्त मौजूद हैं, हंडिया में पका हुआ अच्छा गोश्त और एक हंडिया में पका हुआ गंदा बुदबूदार गोश्त, और ये अच्छा गोश्त छोड़कर गंदा गोश्त खा रहे हैं। पूछा जिब्राइल अमीन, ये कौन लोग हैं? अर्ज किया कि ये वो लोग हैं जिनके पास हलाल पाक मनकूहा बीवियां मौजूद हैं और ये उनको छोड़कर गैर महरम और नापाक औरतों के साथ बदकारी करते हैं। इसी तरह ये वो औरतें हैं जो पाक और हलाल शौहर को छोड़कर जना की लानत में लथपथ हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जना इतना सख्त गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। ये बात ज़हन नशीन फरमाएं। शादीशुदा औरत का नामहरम मर्द से ताल्लुक रखना कमारी लड़की के ताल्लुक रखने से बड़ा गुनाह है। और दुनिया में खुदा ने सज़ा का फ़र्क ये किया है कि अगर औरत कमारी हो और मर्द कमारा हो और उनके नाजायज़ ताल्लुकात हों तो उनके 100 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर शादीशुदा हो तो शरीयत कोड़ों की बात नहीं करती बल्कि कंधों तक ज़मीन में दफन करके पत्थरों के साथ मार मार कर कत्ल कर दिया जाए। इसे रजम कहते हैं क्योंकि जुर्म बहुत बड़ा है। अगरचे कमारी लड़की का जुर्म भी बड़ा है लेकिन शादीशुदा का जुर्म उससे बड़ा है। जब उसके पास हलाल मौजूद है तो हराम के पास क्यों गई? बहरहाल फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर फिर एक ऐसी लकड़ी पर हुआ जिसके पास से गुजरती है उसको चीर देती है। पूछा जिब्राइल अमीन, ये लकड़ी कौन सी है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लकड़ी नहीं, ये वो लोग हैं जो डाके डालते और चोरियां करते थे। उनके गंदे अमल को बयान करने के लिए ये मिसाल दी। फिर आपने एक ऐसे शख्स को देखा जिसके पास लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठा है। उसने सर के ऊपर लादी हैं लेकिन वो लकड़ियां उठाई नहीं जाती। पूछा जिब्राइल, ये कौन है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो शख्स है जिस पर बंदों के हकूक और अमानतों का बोझ पहले से मौजूद है, ऊपर से और उठाता है। पहले हक अदा नहीं होते, मजीद हकूक अपने जिम्मे लेता है। याद रखें, अपने जिम्मे ऐसा हक ना लें जिसे अदा ना कर सके। दूसरों के हकूक अदा करने की कोशिश करें। खाविंद के जिम्मे बीवी के हकूक हैं, वालिद के हक अलहदा हैं, हमसाये के हकूक अलग हैं और मुसलमान के हकूक अलग हैं। अलग अलग हकूक को शरीयत के दायरे में रहकर अदा करना जरूरी है। इस बात का पूरा एहतमाम करें।
دنیا سے اس حال میں جائیں کہ آپ کے ذمے کسی کا کوئی حق نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو تلاوت بھی کرتی رہیں اور نمازیں بھی پڑھتی رہیں، مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کرتی رہیں، اور قیامت کے دن اتنے بوجھ موجود ہوں کہ سارے اعمال ان حقوق کے بدلے ان حقداروں کو دے دیں اور ہم تہی دامن رہ جائیں، ہم خالی دامن رہ جائیں، ہمارے پلے ہی کچھ نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تم جانتے ہو مفلس و نادار کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس مال اور پیسہ موجود نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس اچھے اعمال موجود ہوں لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے ہوں۔ قیامت کے دن آئے گا، وہاں حقوق کے بدلے اعمال دینے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی چوری کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، سارے اعمال لے کر حقداروں کو دے دیے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے اور لوگوں کے حقوق اب بھی باقی ہوں گے، تو پھر ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے اگر کسی کے حقوق ہیں تو دنیا میں ادا کر کے جائیں، آخرت میں ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، واعظ ہیں، لوگوں کو تو تعلیم دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ جیسے کہ پہلے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے، جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ نمبر 1، 5 نمازوں کا تحفہ اللہ سے لے کر آئے ہیں، ان کا اہتمام کریں، یہ خدائی تحفہ ہے۔ جیسے آپ کو کوئی بھائی رشتہ دار ملنے آئے تو اور تحفے لائے تو بندہ کتنے شوق سے قبول کرتا ہے کہ میری بہن نے بھیجا ہے، میرے باپ نے بھیجا ہے۔ اسی طرح نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا تحفہ لے کر آئے ہیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں۔ نمبر 3، اللہ نے فرمایا، تیسرا تحفہ یہ کہ آپ کی امت میں جو بندہ شرک نہیں کرے گا اس بندے کی معافی کا میں اللہ وعدہ کرتا ہوں۔ شرک سے بڑا دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا سب سے اہم مرحلہ تیسرا مرحلہ ہے، اور در حقیقت معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تیسرا مرحلہ ہی ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا سے لے کر وصال ربوبیت کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کو اپنی حیثیت اور علم کے مطابق بیان کرنے سے پہلے ایک اہم نقطہ پیش ہے کہ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کریں کہ فرمایا تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں دنیا کے لیے، آسمانوں کے لیے اور جہاں 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 آباد ہے، چاہے وہ یہ زمین ہو یا کوئی اور سیارہ، ہماری کہکشاں میں یہ ہمارا سولر سسٹم ہو یا کائنات میں کہیں دور لاکھوں نوری سال کی دوری پر موجود کسی اور کہکشاں میں کوئی اور سولر سسٹم، سدرۃ المنتہا ہو یا جنت الفردوس کے محلات، جہاں کہیں بھی کوئی جہان ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور رحمت موجود لوگوں یا تمام مخلوق اور تمام جہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے تحت ہیں۔ لہٰذا جو جگہ، شے، مکان اور جہاں خود رحمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت ہوں، وہاں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا کمال کیسے ممکن ہے؟ معراج کا کمال ہی تب ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدود رسالت و رحمت سے نکل کر خاص وصال ربوبیت کے انوار و تجلیات میں جائے گا۔ اللہ کریم نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا کہ اور تمہارے صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر معراج میں بھٹکے نہ بہکے۔ اس آیت کریمہ کا اطلاق بھی معراج کے تیسرے مرحلے میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو لاکھوں فرشتے ساتھ تھے، براق کی سواری تھی، لے جانے والے جبرائیل تھے، تو اس پوری سیر میں بھٹکنے اور بہکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس آیت کا اطلاق ہی تب ہوا جب جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں انگلی کے ایک پورے کے مانند بھی اس سے آگے بڑھا تو ضرور جل جاؤں گا۔
قرآن و حدیث میں پہلے 2 مراحل کے کئی واقعات موجود ہیں، لیکن تیسرے مرحلے کا بغیر وضاحت و تفصیل فقط اشارتاً بیان ہے، کیونکہ انسانی عقل جہاں تک بھی ترقی کر لے تیسرے مرحلے کے ادراک کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے اللہ کریم نے اس مرحلے کے بارے میں فقط اتنا فرمایا کہ پھر وہ رب کریم اپنے محبوب سے اور قریب ہوا اور پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ پس پھر رب کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یا وصال خداوندی میں وہ فاصلہ اس سے بھی کم ہو گیا۔ پھر اس اللہ کریم نے جو چاہا اپنے بندہ خاص رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمائی۔ غور فرمائیں کہ اللہ کریم نے قرب و وصال کی کوئی حد ہی بیان نہیں کی، بلکہ فقط اتنا کہہ دیا کہ 2 کمانوں سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اور پھر جو چاہا وہ اللہ نے وحی فرمایا۔ گویا اللہ کریم نے یہ بھی راز میں رکھا کہ کیا وحی فرمایا، کسی کو کیا غرض کہ وہ کیا وحی ہوئی۔ ایک وحی تو قرآن ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور ایک وحی واقعہ معراج کی بھی ہے جو اللہ اور رسول کا آپس کا راز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرایا گیا، میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر بھی ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ لوگ فرض نماز میں سستی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ و بیل کی طرح چرتے ہیں اور کانٹے دار و خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شباشی کرتے ہیں اور سبت و کسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں ایک لکڑی دیکھی جو گزرنے والوں کے کپڑوں کو پھاڑ ڈالتی ہے۔ اس کے بارے میں جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو راستوں میں چھپ کر بیٹھتے ہیں اور ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ایک ایسے شخص پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا جس نے لکڑیوں کا بھاری گٹھا جمع کر رکھا تھا اور اس میں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، پھر بھی لکڑیاں جمع کر کر کے گٹھے کو بڑھا رہا ہے۔ پوچھنے پر جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو صحیح طور پر امانت ادا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر بھی ہوا جن کی زبانیں اور باچھیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بے عمل عالم ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر خوشبو والی جگہ سے ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جنت ہے اور بدبو والی جگہ جہنم سے بھی گزر ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال اور داروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے کو بھی دیکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک بڑھیا پر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آگے چلیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک بوڑھے شخص پر ہوا۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آگے چلیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک جماعت پر ہوا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ پھر عرض کیا کہ بوڑھی عورت دنیا ہے، بوڑھا مرد شیطان ہے۔ دونوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور جس جماعت نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کے موقع پر خوشبو آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ کنگھی کرنے والی ماشاطہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ پھر اس کا مکمل واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کہ ماشاطہ فرعون اور اس کی اولاد کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک بار جب وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے دریافت کیا میرے باپ کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ جو میرا اور تیرے باپ کا رب ہے، یعنی اللہ رب العزت۔ فرعون کی بیٹی نے معاملہ اپنے باپ کے دربار تک پہنچا دیا۔ فرعون نے مشاطہ سے پوچھا کیا تم میرے علاوہ کسی کو رب مانتی ہے؟ اس عورت نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ ہاں، جو میرا اور تیرا رب ہے۔ چنانچہ فرعون نے طیش میں آ کر ایک تانبے کے بڑے برتن میں پانی گرم کرایا اور حکم دیا کہ اس ماشاطہ اور اس کی اولاد کو اس کھولتے ہوئے پانی میں پھینک دیا جائے۔ پھر فرعون نے ماشاطہ سے پوچھا کہ تیری کوئی خواہش ہے تو بتا۔ اس نے کہا کہ ہاں، میری اور میری اولاد کی ہڈیاں اکٹھی کر کے ایک جگہ دفنا دینا۔ چنانچہ اس کی اولاد کو ایک ایک کر کے ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا گیا۔ جب اس کے شیر خوار بچے کی باری آئی تو خاتون کی ممتا نے جوش مارا اور وہ ذرا پیچھے ہٹی تو اس شیر خوار بچے نے کہا اماں جان، بے خوف و خطر اس میں کود جا، آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہے۔ چنانچہ وہ ماشاطہ اس کھولتے ہوئے پانی میں کود گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اہل جنت کے احوال بھی مشاہدہ فرمائے۔ چنانچہ آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں بیج بوتی اور فصل کاشت کر رہی تھی۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مجاہدین ہیں۔ ان کی ایک نیکی 700 نیکیوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام کے محلات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے، جہاں پہلے سے انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ پھر بعض انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح سے اللہ کی حمد سنی، اور آخر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ امام زرقانی نے اس واقعے کو مفصل ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی، شراب اور دودھ کا ایک ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لیا، جس پر جبرائیل امین نے کہا کہ آپ نے دین فطرت کو لیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر پانی کا پیالہ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت غرق ہو جاتی۔ پھر بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ بالترتیب پہلے تا 7ویں آسمان پر آپ نے حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ پہلے آسمان پر ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کا حق پہلے بنتا تھا کیونکہ آپ ابو الانبیاء ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اتارنا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اپنوں سے سختیاں جھیلی ہیں، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی اپنوں نے یہ حشر کیا تھا،
لیکن ایک وقت آیا تھا کہ یہ فاتح بنے تھے، انہوں نے اپنوں کو معاف کیا تھا۔ حضور، ایک وقت آنا ہے کہ آپ نے بھی فاتح بننا ہے، تو یوسف علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی معاف کر دینا ہے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جانا تھا اور بادشاہوں کو خطوط لکھنے تھے، تو فرمایا ادریس سے ملے، انہوں نے خطوط ایجاد کیے ہیں۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور گئے تو پیچھے حضرت ہارون تھے، ان کی قوم نے بچڑے کی پوجا کی ہے تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے دور میں شرک ہوا تو ان کی قوم قتل ہوئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی قوم شرک کرے گی تو ان کو میدان بدر میں قتل کیا جائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر گئے، اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرہ بیری کا نام ہے اور منتہا کہتے ہیں اختتام کو۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں نیچے والے اعمال پہنچتے ہیں تو اوپر والے فرشتے یہاں سے اوپر لے جاتے ہیں، اور اوپر والے احکام وہاں آتے ہیں تو نیچے والے فرشتے وہاں سے نیچے لاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید اوپر صریف الاقلام تک پہنچتے ہیں۔ صریف الاقلام جہاں تقدیر لکھنے والے کلموں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اور سواری زفرف آئی، وہاں سے اوپر گئے ہیں۔ اب مکان ختم ہو گیا اور لا مکان آ گیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلیٰ تک پہنچے ہیں۔ اسی موقع پر 5 نمازوں کی فرضیت کا بھی حکم ہوا۔ پہلے 50 نمازوں کا تھا، پھر اس میں تخفیف ہوئی اور اللہ نے 5 نمازیں فرض کیں، لیکن ثواب 50 کا ہی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے مختصر وقت میں تاریخ انسانی کا سب سے طویل سفر طے کیا، جس میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء کرام و ملائکہ کی امامت، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام سے ملاقات اور سدرۃ المنتہا، صریف الاقلام، قاب قوسین تک رسائی، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر کے واپس تشریف لائے۔ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رات والے واقعے کو بیان کیا تو قریشی جھٹلانے لگے۔ قریش مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے احوال دریافت کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ قریشی لوگ سوال کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوالوں کا جواب دیتے گئے۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ اور سال کے متعلق مورخین اور اہل سیر کی آراء مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو 51 سال 5 مہینے کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، جیسا کہ علامہ قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مہر نبوت میں تحریر فرمایا ہے۔ اسراء کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور یہاں سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کا نام معراج ہے۔ معراج عروج سے نکلا ہے جس کے معنی چڑھنے کے ہیں۔ حدیث میں عروج بی یعنی مجھ کو اوپر چڑھایا گیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سفر کا نام معراج ہو گیا۔ اس مقدس واقعے کو اسراء اور معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ نجم کی آیات میں بھی ہے۔ پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی۔ سورہ نجم کی آیات 13 سے 18 میں وضاحت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بڑی بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائیں، اور حقیقت یہ ہے انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے۔ اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھیں۔ نبی کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا ہے، اور یہ واقعہ احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی ایک بڑی تعداد سے معراج کے واقعے سے متعلق احادیث مروی ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ اسراء و معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر کوئی خواب نہیں تھا
بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ مختلف مراحل سے گزر کر اتنا بڑا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف رات کے ایک حصے میں مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے تو ارادہ کرنے پر چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ معراج کا واقعہ پوری انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم، مبارک اور بے نظیر معجزہ ہے جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو نہ کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا ہے اور نہ کسی مقرب ترین فرشتے کو۔ واقعہ معراج کے مقاصد میں جو سب سے مختصر اور عظیم بات قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ اس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقام و مرتبہ دینا ہے جو کسی بھی بشر، حتیٰ کہ کسی بھی مقرب ترین فرشتے کو نہیں ملا ہے اور نہ ملے گا۔ نیز اس کے مقاصد میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ نماز ایسا محتمم بشان عمل اور عظیم عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام پر معراج کی رات میں ہوا، بلکہ اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو ٹینشن دور ہوگی اور غم ختم ہوں گے، اور سچی بات ہے لوگوں کے غم اور فکریں اس کلمے سے دور ہوتی ہیں جو زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔